يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ الرحمن الرحیم، شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا سجدہ کیجئے لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجئے، چنانچہ سب نے سجدہ کیا۔ ابا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کر دیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، باقی سب نے سجدہ کیا۔ اب ریکال کیجئے جو ہم نے سورۃ البقرہ میں ڈیٹیلز پڑھی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا، کریٹ کرنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے کیا گیا فرشتوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک ایسا انسان ہے، ایسا نائب جو میں نے بنا دیا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ اس کی تعظیم کے لیے، انسان کی تعظیم کے لیے آپ اس کو سجدہ کیجیے۔ وہ سجدہ معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ وہ رب کے برابر کھڑا کرنا، معاذ اللہ انسان کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آپ اس کو سجدہ کیجیے آدم علیہ السلام کو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، چنانچہ ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم دونوں مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس آیت کو اگلی آیت سے ملا کر پڑھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں تو تمہیں زندگی کی ساری ضروریات لائک خوراک، کپڑا، رہنے کے لیے گھر، بغیر کس محنت کے حاصل ہے۔ جنت سے نکل گئے تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اگلی آیت کیا ہے؟ ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا، یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے نہ تم بے لباس ہوگے، ولا تعرا نہ تم بے لباس یعنی نہ تم ننگے ہوگے نہ تم بھوکے ہوگے، یہاں پہ تمہیں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی یعنی جنت میں۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ یہاں پہ پیاسے رہو گے، نہ دھوپ میں تپو گے، نہ تمہیں جنت میں دھوپ تنگ کرے گی، نہ گرمی ستائے گی، نہ تمہیں یہاں پہ پیاس لگے گی۔ ابلیس نے کیا دھوکہ دیا اور اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے کرم ہوا حضرت آدم علیہ السلام پہ، فَوَسْوَسَ، تو اس نے وسوسہ ڈالا۔ اب جو ہمیں خیالات آ رہے ہوتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جس سے آپ کی ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے اور جو زندگی کبھی بھی پرانی نہیں پڑتی۔ ساتھ ہی شیطان نے یہ بھی ایک تعویل سمجھائی کہ اس درخت کی جو ممانعت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ اس درخت کو نہیں کھائیں گے، اس کے پاس بھی نہیں جائیں گے اور آپ کو اس کھانے کی اجازت دیں گے اس کے کھانے کی۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اس لیے اس نے کہا کہ اس درخت کی ممانعت کی گئی ہے، اس سے روک دیا گیا ہے اور آپ کو چاہیے کہ اس کو کھا لیں، اور وہ اس لیے ممانعت تھی کہ آپ اس وقت اس درخت کا پھل کھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب ایک عرصہ گزر جانے کے بعد یہ رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس پھل کے نزدیک نہیں جائیں گے، آپ یہ فروٹ نہیں کھائیں گے، تو شیطان نے ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ تو اس ٹائم پہ کہا گیا تھا، اب تو کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب مجھے اس کے کھانے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے۔ پہلے تو انہوں نے جنتی لباس پہنے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس درخت میں سے کچھ کھایا ویسے ہی ان کے لباس اتر گئے اور وہ بالکل برہنہ ہو گئے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور وہ دونوں ورق الجنہ، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر
باندھنے لگے یا پھر اسے خود کو چھپانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کو کھایا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے، ساتھ ہی وہ بے لباس ہو گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ان دونوں نے جنت کے پتوں کو، درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر باندھنا شروع کر دیا یا اپنے اوپر لپیٹنا شروع کر دیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور اس طرح آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور وہ بھٹک گئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، ان کو سلیکٹ کر لیا، چنانچہ ان کی توبہ ایکسپٹ کی گئی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا فرماتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے تو کیا ہے کہ آپ توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلیکٹ کر لیتا ہے۔ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، پچھلے گناہوں سے اللہ کی طرف قدم بڑھا لیتے ہیں، اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ آپ کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلیکٹ کر لیا، انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ کو قبول کیا گیا اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ اب پنشمنٹ بھی دی گئی، آپ دونوں کو یہاں سے نیچے اتر جانا چاہیے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری ہدایت کو فالو کرے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اب جو رحمان کی مان کے چلے گا وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی مشکل میں نہیں پڑنے دے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی راستے سے نہیں بھٹکے گا۔ اور جو شیطان کی مان کے چلے گا وہ راستے سے بھٹک جائے گا، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کو اگر ہدایت پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اور جو قرآن سے منہ موڑنے والا ہوگا اس کا قیامت کے روز کیا حال ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا۔ نصیحت کیا ہے؟ قرآن نصیحت ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو قرآن سے منہ موڑ لے گا، جو قرآن کو پس پش ڈال دے گا، جو کہے گا کہ باقی دنیا کے کام تو بہت امپورٹنٹ ہیں، پہلے وہ کر لیے جائیں، ہم یہی کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی ٹائم ہے، ہم بعد میں پڑھ لیں گے قرآن، بعد میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی ہمیں یہ کر لینا چاہیے، ابھی ہمیں وہ کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 164 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو کوئی قرآن سے منہ موڑے گا، جو کوئی میری نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اس کو تنگی کی زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جب قبر سے اٹھا کر حشر کی طرف لائے جائیں گے، اس وقت یہ لوگ اندھے ہوں گے لیکن بعد میں انہیں بینائی دے دی جائے گی، جیسا کہ سورہ کہف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 53 میں کیا کہا گیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن جو قرآن سے منہ موڑے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اب کوشچن کرے گا، جو قرآن سے منہ موڑنے والا ہوگا وہ کوشچن بھی کرے گا، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کہے گا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، اور وہ یہ بھی کہے گا وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں دیکھنے والا تھا، حالانکہ میری نظریں تھی، لیکن پھر بھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی مگر تو نے انہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، مگر تو نے انہیں بھلا دیا، آج تجھے اسی طرح سے بھلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ کتنی بڑی بات کی گئی ہے کہ جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، جو اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور پھر جب وہ اللہ سے کہے گا کہ میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں کیا گیا، تو اللہ اسے کہے گا کہ جب ہماری آیات آپ کے پاس آتی تھی آپ اسے اگنور کر دیا کرتے تھے، آپ اسے پسے پشت ڈال دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو آج ہم نے بھلا دیا اور اسی لیے آپ کی بنائی کو ہم نے لے لیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے، جو اپنی لیمٹس کراس کر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا، اسے ہم اس طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور ہم اسے اسی طرح سے عذاب دیتے ہیں اور اسی طرح سے سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَأَشَدُّ أَبْقَىٰ وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے، اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے کوئی ہدایت نہیں دی یا کوئی سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلا پھرا کرتے تھے، یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل بھی ہے، ان کے پاس اس سے بڑی عبرت کا سامان کیا ہوگا کہ ان کے پاس عبرت کا سامان دیا گیا، اس کے باوجود وہ عبرت نہیں حاصل کرتے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی نہ طے کر دی گئی ہوتی اور اس نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی، تو لازمی طور پر عذاب ان کو پکڑ چکا ہوتا، ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کافروں کو عذاب دینے کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ طے کر رکھا ہے کہ اس سے پہلے ان کو مہلت دی جائے گی، اس لیے ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اور اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ ان کو فوری طور پر عذاب آپ پکڑتا اور فوراً سے ان پر عذاب آ جاتا۔ اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اگلی آیات میں، اور خصوصی خطاب کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پہ صبر کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہو۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، دلاسا دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے خلاف جو بےہودہ باتیں کرتے ہیں اس کا جواب دینے کی بجائے ان پہ صبر کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے رہیے، جس کا بہترین طریقہ نماز پڑھنا ہے۔ چنانچہ سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی نماز، غروب سے پہلے، عصر کی نماز، اور رات میں عشاء اور تہجد کی نماز، اور دن کے کناروں پر مغرب کی نماز کا اہتمام کرتے رہیے۔ مینس کے ساری نمازوں کا کہا گیا ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کرتے رہیے، اسی طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بلا آخر آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو گلہ شکوہ نہیں رہے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک تو اس کے لیے اس پر آپ کو ایک اجر عظیم ملنے والا ہے، اس پر آپ خوش ہو جائیں گے، اور وہ انتہائی عظیم الشان اجر ہوگا جو کہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اور دوسرا، یہی طرز عمل آخر کار دشمنوں پر آپ کی فتح کا ضامن بن جائے گا۔ اور تیسرا، اس لیے کہ آپ کو امت کی شفاعت کا مقام حاصل ہوگا، تو امت کی نجات سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ ہمیں لگ رہا ہے نا کہ دنیا کی زندگی بہت اٹریکٹیو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہتی ہے کہ آپ اس کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھو، اور جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تو یہ تو ہے ہی کافروں کے لیے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کافر کے لیے یہ ایک جنت ہے، لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جنت ہے، یہ کافر کے لیے جنت ہے دنیا جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ دنیا میں زندگی کی اس بہار کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے کافروں کے لیے مختلف مزے اڑانے کے لیے رکھی ہے۔ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو اس لیے ان کے لیے دنیا رکھ دی گئی ہے
تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس کے ذریعے ان کو آزمائیں، ورزق ربک خیر وابقا، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر بعد۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ لا نسألك رزقا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقكم، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے؟ لا نسألك رزقا، ہم رزق نہیں آپ سے چاہتے لیکن ہم تمہیں رزق دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تقوی ہی کا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح دنیا میں آقا اپنے غلاموں کو معاشی مشکلے میں لگا کر ان کی آمدنی سے رزق حاصل کرتے ہیں نا، کہ جو لائک مینیجرز ہوتے ہیں تو وہ ان کو کاموں میں لگا کے کہتے ہیں کہ آپ ان کے ذریعے ان کو بھی پھر کافی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بجائے اللہ خود آپ کو رزق دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی کہ آپ اپنا رزق خود پیدا کیجیے، بلکہ آپ زیادہ سے زیادہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کے سب آپ کو اسباب اختیار کرتے ہیں، لائک زمین میں بیج بو دیتے ہیں لیکن بیج سے دانہ اگانے کا کام تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، بلکہ جو پیداوار بڑھاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا کہ ہم تمہیں رزق دیں گے، نحن نرزقکم، نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا۔ وقالوا لولا تأتین بآیۃ من ربی، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، بھلا کیا ان کے پاس آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آتی تھی؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی گواہی نہیں آئی تھی؟ اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور آیت کی تشریح دو طرح سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی پیشن گوئی پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھی، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان صحیفوں نے، ان کتابوں نے قرآن کریم کی حقانیت کی گواہی دی تھی۔ اور دوسرا اس کا مین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم پچھلی آسمانی کتابوں کے مضامین کی تصدیق کر کے ان کی گواہی دے رہا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زبان مبارک پر یہ کلام جاری ہوا وہ امی ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے وہ پچھلی کتابوں کا علم حاصل کر سکتے۔ اب جو ان آسمانی کتابوں کے مضامین کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کیا یہ جو قرآن ہے یا یہ جو مضامین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اور کیا نشانی چاہتے ہیں یہ لوگ؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا؟ اگر قرآن دینے سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیا جاتا پھر بھی یہی کہتے کہ ہمارے پاس آپ نے کسی کو قرآن دے کر کیوں نہیں بھیجا، یا کسی کو کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا، کوئی کتاب کیوں نہیں بھیجی، تاکہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیات کی پیروی کر لیتے۔ کل کل متربص، کل کہہ دیجئے کل متربص فتربصوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، کیونکہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ یعنی تمام دلائل، تمام حجتیں ختم ہو چکی ہیں، تمام ہو چکی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور وقت دور نہیں ہے جب ہر شخص کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر واضح ہو جائے گا اور الگ ہو جائے گا۔ تب سب کو پتہ چلے گا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نشانیاں، جو آیات لے کر آئے وہ بالکل ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح لے کر آئے، لیکن اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ Congratulations to all who have successfully completed Surah Taha Tafsirul Quran. May Allah accept your all efforts and may Allah accept your all
desires and your wishes. Amin summa amin ya rabbal alamin. If you have any question, ask me. I will guide you properly, inshallah.